جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ یہ ہے حسین۔ اب میں سخاوت کی بات کروں تو بڑا وقت چاہیے، اب میں چلتا ہوں شہادت کی طرف۔ توجہ ہے شہادت کی طرف، چلو توجہ کیجئے۔ جی حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید جب مسند حکومت پر بیٹھا، سب سے پہلا اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے میری بیعت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان لوگوں سے میری بیعت کو لی جائے۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، اور اگر نہ کرے میری بیعت قبول تو ان کا سر کاٹ کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ پیغام گورنر مدینہ کے پاس آیا۔ گورنر مدینہ کے پاس پیغام آیا، پیغام پڑھا، رات میں اس نے آقا حسین کو بلایا۔ وہ تھے محب اہل بیت۔ بلانے کے بعد کا حضور یہ پیغام آیا کہ یزید کی طرف سے میرے حسین نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا رائے ہے؟ کہ یہ حکم ہے یزید کا، بیعت یا پھر سر؟ جیسی اتنا سنا آقا حسین فرماتے ہیں اگر میں نے بیعت قبول نہ کی تو کہنے لگے میری حکومت چل، میری یہ جو عہدہ ہے یہ چلا جائے۔ آقا حسین مسکرا کے بولے اب بتا، اگر میں نہ جاؤں اور بیعت بھی قبول نہ کروں تو بتاؤ تمہیں اپنا عہدہ پیارا ہے یا پھر مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ اتنا سنا گورنر مدینہ نے کہا حضور ایسے ہزار عہدے آپ کے قدموں پہ نثار کر سکتے، لیکن میری اوقات نہیں میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں یہ زبان کھولوں، اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کیا کرنا ہے۔ اتنا سنا گھر تشریف لائے، آنکھ میں آنسو تھے، فرمایا عباس جی آقا کا تیاری کرو۔ کس چیز کی تیاری؟ کا مدینہ چھوڑنا ہے، یزید خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اگر ہم رکیں گے تو خون بہے گا، اور حسین یہ نہیں چاہتا نانا کے مدینے کی عظمت خون سے پامال ہو جائے، اس لیے مدینہ چھوڑ دینا بہتر ہے تاکہ نانا کے مدینے میں خون کا قطرہ نہ گرنے پائے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا جو بات میں کرنے لگا۔ یہ کہا آپ نے اور اس کے بعد اٹھے چلنے لگے۔ سیدہ زینب کی نگاہ اٹھی، بھیا کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے زینب لگتا ہے آج مدینے میں ہماری آخری رات ہے، اپنے نانا کے مزار پہ جا رہا۔ اتنا سنا سیدہ زینب کہنے لگیں ٹھہرو حسین، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، میں بھی علی کی شہزادی ہوں، آپ بھی علی کے شہزادے ہو، آپ اکیلے نہیں میں بھی جاؤں گی۔ اب ذرا توجہ کرنا، گھر سے نکلے ہیں بھائی بہن، ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع گئے ہیں، دوسری روایت کے مطابق پہلے سیدھے مصطفیٰ کے مزار پر انوار پہ گئے۔ جیسے مصطفیٰ کے مزار پہ پہنچے گئے قیامت کا منظر تھا، مصطفیٰ کا مزار آقا حسین کی آنکھوں کے سامنے آیا، کلیجہ دھڑکنے لگ گیا، چیخ نکل گئی۔ دور سے نانا کا مزار دیکھنے کے بعد تھوڑے لپٹ گئے نانا کے مزار سے، جا کے روئے رو کے کہتے ہیں نانا پردیس جا رہا ہوں، اے نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پانی تو بڑی بات ہے کفن نصیب نہیں ہوگا، نانا میں وہ ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے جبریل لایا کرتے تھے، نانا میں وہ ہوں جس نے سواری کی ضد کی ہے تو آپ کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا میں جا رہا ہوں، آج میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، کوئی شکایت کرنے نہیں آیا، نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں چھت تو بڑی بات ہے سایہ نصیب نہیں ہوگا، اے نانا میں کوئی شکوہ نہیں کرتا، آپ کے مزار پہ صرف اتنا چاہتا ہوں نانا میرے حق میں دعا فرما دے، میرے حق میں دعا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے روتے روتے ایک روایت کے مطابق بے ہوش ہوئے، دوسری روایت کے مطابق کہ آپ کی آنکھ لگی ہے، بہرحال دونوں میں سے کوئی سی روایت اٹھائی ہے، خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف
تشریف لائے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آقا حسین مصطفیٰ کی گود میں سر رکھا ہے حسین کا, سرکار نے اپنا ہاتھ حسین کے بالوں پہ رکھا ہے, پھیرتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجرا, یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا, یا اللہ میرے حسین کو اجر بھی دینا. اچانک آنکھ کھلی ہے اور اس کے بعد مصطفیٰ کی نزدیک روزے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نانا آج کے بعد آپ کے مزار پہ اپنے بھی آئیں گے, پرائے بھی آئیں گے, لیکن آج کے بعد نانا آپ کا نواسا آپ کے مزار پہ نہیں آئے گا. پھر نگاہ اٹھائی ہے آپ نے مزار کی چھت کی طرف, کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان پرندوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا تھا پرندوں کتنے نصیب والے ہو, تم صبح بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے, شام بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے, لیکن آج کے بعد حسین نہیں آئے گا. اللہ اکبر تڑپتے ہوئے دل کو سنبھالا, پھر واپس پلٹے ہیں, کہتے زینب چلو ماں کو سلام کر لیں. ہاں صاحب کبھی ماں کی قبر پہ چلے جایا کرو, آج برسوں برس گزر جاتے ہیں جوان قبرستان نہیں جاتا ہے. اگر کوئی آتی ہے شب قدر تو گاڑی میں تیل 2 لیٹر پڑے گا, اس کا 1 لیٹر بھی کم نہیں ہوگا, لیکن وہ تیل قبرستان کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ تیل ماں کی قبر کی طرف لے کر کے نہیں جاتا, بلکہ لگائی گاڑیوں میں چاہے تفریح کی نیت سے مزاروں کے چکر لگاتے ہیں. یہ عبادت نہیں بدماشی ہوا کرتی ہے, رات کا جاگنا عبادت نہیں ہوتا, یہ وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے. ارے تجھے خدا نے توفیق دی ہے تو انتظار کیوں کرتا ہے شب قدر کا, انتظار کیوں کرتا ہے شب برات کا. جب بھی جمعہ آ جائے قبرستان چلا جایا کر, اور خدا کی قسم بعد کی قبر کو دیکھ لیا کر, تیرے لیے ہر رات اللہ شب قدر کی برکتیں عطا فرما دے. بے شک سبحان اللہ بہت خوب. لیکن بے غیرتوں کو شب قدر و شب برات کے علاوہ قبرستان یاد نہیں آتا. جی تم نے جانا نہیں, خدا کی قسم مائیں قبرستان کے اندر قبروں میں لیٹ کے بیٹوں کے آنے کا انتظار کرتی ہے, لیکن بیٹا اسے یاری سے فرصت نہیں. جی گاڑی میں چابی لگائے گا, آج کدھر جانا, آج جھولے شاہ بابا پہ چلنا, جھاڑو شاہ بابا پہ, فقیرہ شاہ بابا پہ. میں کہتا ہوں یہ سارے بابا بعد میں دیں گے, پہلے باپ کی چوکھٹ سے جا کے لے لے, پہلے ماں کے قدموں سے لے, اس کے بعد تجھے ان چوکھٹوں سے ملے گا. اگر تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو یہ کیا دیں گے, قسم خدا کی مدینے والے بھی تم سے ناراض رہیں گے. پہلے ماں باپ کو مناؤ, اس کے بعد یہ اللہ والے تم سے راضی ہوں گے. آج بندہ ماں کی قبر پہ نہیں جاتا. اٹھاؤ تاریخ, آقا حسین کہتے ہیں سیدہ ماں کی قبر پہ چلنا ہے. تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی قیدی جب جیل سے چھوٹتے ہیں یا کوئی پردیس سے بیٹا آتا ہے اور لینے کے لیے اگر ایئرپورٹ پہ ماں چلی جائے اور بیٹا جیسی ایئرپورٹ سے باہر نکلے, پہلی نگاہ اس کی ماں کے چہرے پہ پڑ جائے, پھر اس کے قدموں کی رفتار کیسی رہتی ہے, کیسی ہو جائے گی؟ سارے بولو, تیز ہو جائے گی نا. اگر ایسے چلتا ہوگا تو یوں دوڑے گا اور جا کے گلے لگے گا ماں کے. آج برسوں کی جدائی کی قضا ادا کر رہا ہے, آج برسوں بعد ماں کے گلے سے لگا ہے. آج سینہ جس ٹھنڈی سانسوں کو ترس گیا, آج وہ ماں کے سینے سے لگ کے ٹھنڈی سانسیں آ رہی ہیں. بیٹے ماؤں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اس لیے کہ برسوں بعد ملے ہیں. ثاقب اگر 2 برس کے بعد ماں سے بہت جدا ہو کے بیٹے کو اتنا پیار ماں سے ہوتا ہے, پھر حسین کو تو ہمیشہ مدینہ چھوڑنا رولا رہا تھا. پھر حسین تو ہمیشہ کے لیے ماں کی قبر سے دور ہو رہے ہیں. آئے ہیں ماں کی قبر انور پر, جیسی ماں کی قبر انور نظر آئی قدموں کی رفتار بڑھی, تھوڑے ماں کی قدم سے لپٹ جاتے ہیں, روتے ہیں, کہتے ہیں ماں جس دن کے لیے دودھ پلایا تھا آج اس دن کے لیے میں جا رہا ہوں. اے ماں جس دن کے لیے تو نے جوان کیا تھا آج بیٹا اس دن کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. رو کر کے تڑپ کے کہتے ہیں ماں پردیس جا رہا ہوں. اس کے بعد سیدہ زینب آگے بڑھی, سنبھالو دل کو اگر سنبھال سکتے ہو. آؤ ایک بیٹی کی کہانی سن لو. ثاقب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر, سیدہ زینب آگے بڑھی ہے. پڑھنے کے بعد سیدہ فاطمہ کی قبر انور کے پیتانے بیٹھی ہے. بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھے ہیں اور رکھنے کے بعد کہا تھا ماں جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہیں تو مائیں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیا کرتی ہیں. اے ماں تیری بیٹی پردیس جا رہی ہے, اپنی شہزادی کو دعائیں دے دے. ہاں ثاقب جب بیٹیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ اگر رلاتی ہے تو ماں کی یاد
याद रुलाया करती है, अगर सबसे ज्यादा सताती है तो माँ की मोहब्बत सताया करती है। कभी उठा के देख मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ, जब मुस्तफा ने बेटी को रुखसत किया है और हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं बुलाने के, हजरत अकील आए हैं हजरत अली के भाई बुलाने के लिए, मेरे मुस्तफा घर में तशरीफ लाए। फरमाया था आने के बाद कि ओ मेरी अज़वाज आई है औरतें का, जी या रसूल अल्लाह का हमारे घर में अगर कोई कपड़ा हो, कोई चादर हो साफ सी तो ला करके दो। हुजूर क्या करना है? अगर नई चादर हो तो आज मुझे अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करना है। ये कह के हुजूर ने फरमाया और हजरत उम्मे सलमा गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका गई, घर के अंदर गई, जाने के बाद एक चादर लाई है, यूं बगल में दबा के खड़ी है। मैं बता रहा हूँ बेटी क्या हुआ करती है, जरा दिल खोल के सुनना मेरी बातों को। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आई है चादर लाई, बगल में लेके खड़ी हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं उम्मे सलमा मैंने तुमसे चादर मंगाई थी, क्या चादर नहीं लाई है? गर्दन झुका के खड़ी हो जाती है, कहती है या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं है, आका एक पुरानी सी चादर है। मुस्तफा फरमाते फिर वही लेकर के आओ। हजरत उम्मे सलमा ने चादर निकाली, हुजूर के हवाले फरमा दी है। अल्लाह अकबर, हुजूर के हवाले फरमाई है। मेरे नबी ने यूं चादर खोली है, वो चादर कोई और चादर न थी बल्कि ये वही चादर है जिस चादर के अंदर 17 पैबंद लगे हैं। हुजूर ने पैबंदों को देखा है, मेरे नबी के चश्माने नबूवत बरसना शुरू हो जाती है। सरकार पैबंद गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। आका करीम आगे बढ़े हैं, पढ़ने के बाद अपने नबूवत वाले हाथों में 17 पैबंदों की चादर ली और लेने के बाद बेटी के सर पे रख के फरमाया था, ए फातिमा आज अपने बाप के हाथ से 17 पैबंदों वाली चादर ले ले। मैं वादा करता हूँ कयामत के दिन जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहना दूं। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अब जरा तवज्जो करें, अब जरा थोड़ा सा नारों का वक्त बचा लें। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ जी। आपने चादर उड़ाई और थोड़ी देर के बाद हुजूर बाहर तशरीफ लाए। अचानक हजरत फातिमा बहुत ज्यादा बेकरार हुई। हजरत उम्मे सलमा तोड़ के आई, कहती हुजूर बेटी चुप नहीं रही है, बेटी चुप नहीं रही है, बहुत रो रही है। मेरे हुजूर तेजी से घर में आए और आने के बाद कहा फातिमा क्यों रो रही हो? हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था बाबा आज मुझे माँ खदीजतुल कुबरा की याद आ रही है। इतना जुमला मेरे नबी ने सुना ना तो हुजूर आंखें संभाल न पाए, ज़ब्त के बंधन टूटे, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें बरसने लग गईं। फरमाया फातिमा क्या बात है? कहा बाबा आज मुझे याद आ रही है, काश हर माँ का ख्वाब होता है बेटी को दुल्हन बनता देखे। आज मेरी माँ खदीजा होती, कम से कम मेरे सर पे हाथ रखती, मैं रुखसत होती तो कुछ दुआएं देती, कुछ नसीहतें फरमाती। आज मुझे माँ की याद सता रही है। मेरे हुजूर आगे बढ़े हैं, बेटी के सर पे हाथ रख के फरमाया फातिमा याद कर वो दिन जब खदीजा ने तुझे छोड़ा था, हमसे रिश्ता तोड़ करके जब दुनिया से जाने लगी थी ज़ाहिरी तौर पर, उस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूल अल्लाह मैं जा रही हूँ, मेरी सबसे छोटी बेटी फातिमा है। हुजूर छोटे बच्चों को माँ बाप को बहुत ज्यादा प्यारे हुआ करते हैं। सरकार बड़े बच्चे तो समझदार हैं लेकिन मेरी फातिमा सबसे छोटी है, मेरे बगैर बड़ी बेकरार होगी। हुजूर मेरी फातिमा को रोने मत देना या रसूल अल्लाह आज मैं जा रही हूँ, मेरी फातिमा को माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुम्हें माँ का प्यार भी दिया है, मैंने तुम्हें बाप का प्यार भी दिया है। ए फातिमा सब्र करो, फातिमा सब्र करो। मेरे मुस्तफा ने शहजादी को सब्र की तलकीन की है। अल्लाह अकबर, सब्र का सबक देने के बाद फिर बेटी को रुखसत किया है मुस्तफा ने। उधर नहीं जाना, तवज्जो करना। मैं कहना ये चाहता हूँ जब कोई भी खुशी का मौका आता है तो बेटियों को माएँ याद आया करती हैं, इसलिए कि माँ सिर्फ माँ नहीं होती बेटी के लिए बल्कि माएँ बेटियों के लिए हमराज हुआ करती हैं। माएँ बेटियों के लिए उनके राज की निगहबान होती है, माएँ बेटियों के लिए उनकी दोस्त हुआ करती है, उनकी जिंदगी का अच्छा साथी होती है माएँ। जब माएँ चली जाती हैं तो बेटियां अकेली हो जाया करती हैं, जब माएँ चली जाती हैं तो बेटियां तनहा रह जाया करती हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता भाइयों अगर माँ चली जाए तो अपनी बीवियों से जाके कह देना कि आज के बाद अगर मेरी बहन दरवाजे पे कदम रखे तो चेहरा बिगाड़ के इस्तकबाल मत करना, आंखें निकाल के इस्तकबाल मत करना। आज के बाद जब मेरी बहन घर में कदम
कदम रखे तो सोच इस अंदाज में आना कि चेहरा तेरा होना चाहिए, जलवे मेरी माँ के नजर आने चाहिए। सुभान अल्लाह। ये तालीम तो अपनी बीवियों को, ताकि माँ के इंतकाल के बाद बेटियों को कभी माँ की कमी महसूस ना हो। ये बात ज़हन नशीन कर लेना जवानों, अपनी बीवियों को तलकीन करना और इन्हें समझाना कि माँ के इंतकाल के बाद हमारी बहनों को माँ की कमी का एहसास ना हो। और भाइयों तुमसे भी गुजारिश है, क्या नाम है जिनकी वालिदा का इंतकाल हुआ? शब्बीर अली जनाब भाई शब्बीर साहब, अल्लाह ताला इनकी वालिदा के दर्जात में बुलंदियां अता फरमा दे और मौला करीम करवट करवट इन्हें जन्नती नेमतें अता फरमाए। यकीनन हम दुआ करें ना करें, बातें इतनी शान वालों की हो रही है, इधर जिक्र करबला का है, उधर बारिश करम की हो रही होगी, बेशक सुभान अल्लाह। कब्र में करम की बारिश हो रही होगी। तवज्जो करें भाइयों से गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद तुम्हें बहनों को बाप बन के पालना, जहेज देकर के उन्हें लावारिस मत करना, जाने के बाद उन्हें अपने आप से जुदा मत करना। बाप के बाद अगर बेटी दहलीज पे आए, कभी कभी आती है, तो फिर आंखें निकाल के नहीं बल्कि बाप की तरह दरवाजे पे कदम बढ़ा के आ जाना और तू मुस्कुरा के मिलेगा। खुदा की कसम तेरे जरा से मुस्कुराने की देर होगी, तेरे चेहरे में उसे बाप के जलवे नजर आ जाएंगे। और बेटियां क्या चाहती हैं? सिर्फ तेरे चेहरे की मुस्कान, तेरे चेहरे की खुशियां, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहती। तवज्जो करो, तवज्जो है आप लोगों की? करेंगे इंशाअल्लाह इस बात पे अमल? बहनों की इज्जत करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। कायनात में कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका भाइयों से रिश्ता बड़ा गहरा रहा है और उन्हीं बहनों में एक बहन का नाम सैयदा ज़ैनब भी है। आई हजरत फातिमा के मज़ार पे कब्र की तरफ पैरों की तरफ हाथ रख के कहने लगी, माँ परदेश जा रही हूँ। बेटियां परदेश जाती हैं तो माएँ सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, माँ अपनी बेटी को दुआएं नहीं दोगी? इतनी बात कही, सैयदा की कब्र हिली, आवाज आई, ज़ैनब अगर हम मशीयत के पाबंद ना होते, हम अभी बाहर आते, तुम्हारे सर पे हाथ रखते, तुम्हें सीने से लगाते, लेकिन अगर हम आ गए तो कब्र खुलने की देर है, कयामत आने में देर नहीं होगी। ए ज़ैनब उदास मत हो, पहुंचो करबला में, ये मत समझना अकेली हो। मैं वादा करती हूँ मेरा शहजादा हुसैन सवारी से नीचे बाद में आएगा। फातिमा अपना दामन लेके हुसैन को संभालने पहले करबला है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप उठे, घर में तशरीफ लाए, अभी है वक्त 5-6 मिनट। जी जी बोले, घर में तशरीफ लाए, फरमाया गाजी जी आका जाने वालों के नाम बताओ। जी नाम लिखे गए जाने वालों, गाजी अब्बास ने पूरे नाम पढ़े, पूरा परिवार सामने है, सबके नाम आ गए, लेकिन एक खातून का नाम नहीं। उस खातून को तारीख हजरत सुगरा के नाम से जाना। आपका नाम हजरत फातिमा सुगरा था। लोग कहते हैं बीमारी की वजह से छोड़ दिया, अलग अलग रिवायतें, मैं ये नहीं कहता रिवायतें नहीं है, किताबों में ये भी है कि बीमारी की वजह से छोड़ा है। कोई किसी किताब में लिखा है कि मसाफत की वजह से छोड़ा, किसी ने लिखा कि सवारियां कम की तो छोड़ा, किसी ने लिखा है कि शादीशुदा थी इसलिए शोहर की इजाजत के बगैर नहीं लेकर के गए। लेकिन आओ एक रिवायत और सुना, सबका नाम आ गया, सैयदा सुगरा का नाम नहीं आया। घरों का एक उसूल होता है, बहनें भाइयों के बंटवारे कर लेती हैं। 3 बहनें हैं और 3 ही भाई हैं। होता क्या है, बड़ी बहन कहती है बड़े भाई को ये मेरे हिस्से का भाई, बीच वाली बहन कहती है बीच वाले भाई को ये मेरे हिस्से का भाई, छोटी बहन छोटे भाई को कहती है ये मेरे हिस्से का भाई। ये होता है ना घरों में, ये होता है ना हमारे घरों में, ऐसे बंटवारे हो जाते हैं। हजरत सुगरा हिस्से में थी हजरत अली अकबर के, ये याद रखिए, हिस्से में किसके थी? बोलो, थके तो नहीं हो यार, किसके हिस्से में? जोर से बोलो।
حضرت علی اکبر کے جب نام نہ آیا تو چہرہ دیکھا اپنے بھائی علی اکبر کا، آئی قریب کہنے لگی بھائی کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ علی اکبر نے گردن جھکا دی۔ اس کے بعد آپ بڑی اپنے چچا غازی عباس کے پاس گئی، چاچا بتا تو صحیح میرا نام کیوں نہیں لکھا جانے والوں میں؟ اللہ اکبر، پھر بھی آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت قاسم کے پاس گئی، کہنے لگی بھائی کیا میں نہیں جاؤں گی؟ حضرت قاسم نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کے بعد گئی حضرت علی اصغر کے بعد، حضرت علی اصغر کے پاس، اللہ اکبر، جب گئی نا حضرت علی اصغر کے پاس، جانے کے بعد بالنے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر بس کچھ سوچا اور رونے لگی۔ اس کے بعد آئی آخر میں اپنے والد کے پاس، کہتی بابا کیا مجھے لے کر کے نہیں جائیں گے؟ کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ اتنی بات جب سیدہ صغرا نے کہی تھی، میرے حسین فرماتے نہیں بیٹی تم نہیں جاؤ گی۔ کہتی بابا بتائیے تو صحیح، کیا آپ اپنی بہن زینب کو نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو پھر اکبر کی بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اتنا سنا میرے حسین نے، فرماتے ہیں بیٹی صغرا سنو، آج اس رات سے بھی پردہ ہٹا رہا ہوں، میں کیوں نہیں لے کے جانا چاہتا تمہیں گھر سے باہر۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ آپ فرماتے سنو، جب میرا نکاح ہوا اور میرے نکاح کے بعد جس دن میں دولہا بنا، نکاح ہوا، اس دن مجھے ماں کی یاد نے رلایا اور اس دن مجھے نانا کی یاد نے رلایا۔ کہا بیٹی میں اتنا رویا کہ دنوں رات روتے روتے گزر گئے۔ جب دنوں رات روتے روتے گزرے، اچانک آنکھ لگی، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تو میرے نانا نے مجھ کو گود میں سر رکھ کے بٹھایا، فرما رہے ہیں حسین کیوں رو رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارا رونا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کہا نانا نے جب اتنی بات کہی تھی، میں نے کہا نانا جب میں دولہا بنا میں نے آپ کا چہرہ نہ دیکھا، مجھے رونا آ گیا، مجھے ماں نظر نہیں آئی، میں رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں حسین اب کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے تمہارا رونا بند ہو جائے، جس سے تمہارا درد کم ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں بات نانا ہاں ایک طریقہ ہے۔ کہا کون سا طریقہ؟ اگر چھپانا چاہتے ہو، اگر حسین کا درد کم کرنا چاہتے ہو تو رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے، اللہ ایک بیٹی ایسی دے دے جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ الزہرا سے ملتا ہو، ایک بیٹا ایسا دے دے جس کا چہرہ آپ سے ملتا ہو۔ آقا حسین فرماتے ہیں اس دعا کے بعد جو سب سے پہلا شہزادہ میرے گھر کے اندر پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اکبر رکھا، لیکن ساتھ اکبر کی تھی چہرے میں جلوے مصطفیٰ جانے رحمت کے نظر آیا کرتے تھے۔ اور دعا کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بیٹی تم تھی اور تمہارا نام میں نے فاطمہ صغرا اس لیے رکھا کہ چہرہ تمہارا ہوتا گئے جلوے میری ماں فاطمہ الزہرا کے نظر۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بے شک سبحان اللہ۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو تمہارا چہرہ میری ماں فاطمہ سے ملتا ہے۔ اور سنو، میری ماں کو کبھی ننگے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا، اور تم بھی چونکہ فاطمہ صغرا ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی گھر سے قدم نکالو۔ جی تو بیٹی ہوتی ہے نا، کہتی بابا لے چلیں نا۔ روضۃ الشہداء کے اندر اس روایت کو لکھا گیا، مقتل کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا۔ توجہ کریں، ان کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا گیا، اور کہتے ہیں بچے اپنی بات منوانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بچے باپ سے کہتے ہیں میرا یہ کام کر دو، کہ نہیں کروں گا، کہتے ہیں کود جاؤں گا اوپر سے۔ کیا انہیں لگتا ہے چوٹ نہیں لگے گی؟ لگے گی نا چوٹ؟ بالکل۔ بولو تو یار، یہ ممبر والے لوگ تو خالی دعائیں دیتے ہیں، بڑی بات ہے، آپ انہیں نہ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں۔ جی ہاں توجہ ہے، انہیں سنانا مقصد نہیں، یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، بات تو آپ کو بتانا مقصود ہے۔ جی ذرا بول دو یا حسین، یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے بھائی، اور زور سے مت بول دینا کہیں آپ کو پولیس پکڑ کے نہ لے جائے، زور سے بول دیں ذرا یا حسین۔ آپ کچھ لوگ اب بھی نہیں بولے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، ہے نظر لگ جائے گی، آہستہ سے ذرا بول دو نا یا حسین، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے نہیں پتا یہ الٹی بولی سمجھتے ہیں، آہستہ کہو تو تیز بولتے ہیں، تیز کہو تو آہستہ بولتے ہیں۔ خیر مرضی تمہاری ہے، مولوی کو دکھانے کے لیے کبھی مت بولنا، جب بھی بولو نا تو اپنے آقا کو دکھانے کے لیے بولنا۔ بے شک سبحان اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی دعا کرے دل سے۔ کرے دل سے، بے شک سبحان بچے اللہ۔ اپنی بات منوانے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں۔ جب حضرت صغرا نے دیکھ لیا کوئی بات نہیں مانی جا رہی، حضرت صغرا رونے لگی، کہنے لگی اکبر آج بیمار ہو کیوں؟ پانی کی ضرورت پڑتی آواز دیتی ہوں تو آ جاتے ہیں۔
تکلیف ہوتی ہے، آواز دیتی ہوں تو کبھی بابا آتے ہیں، کبھی قاسم، کبھی اکبر، کبھی چاچا. اگر تم چلے جاؤ گے سب کے سب تو پھر میری تیمارداری کون کرے گا؟ اگر ضرورت پڑی تو اٹھ کے میرا کام کون کرے گا؟ حضرت علی اکبر بھی چپ کھڑے رہے. جب کسی نے نہ سنی حضرت سیدہ زینب نے آہ بھری اور اس کے بعد آواز دے کے کہا تھا اماں فضا کا جی بیٹی، کہا ایک کام کیجئے. کہا کیا؟ کہا کاغذ قلم لائیے. کہا کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا مجھے وصیت تحریر کرانی ہے. اللہ اکبر. حضرت فضا کاغذ قلم لائی ہیں، لا کر کے بیٹھی. بیٹی بتاؤ کون سی وصیت ہے؟ اب بیٹی کی وصیت سننا. اللہ اکبر. سیدہ زینب کہتی ہیں اماں فضا لکھیے. حضرت صغرا کہتی ہیں، حضرت صغرا کہتی ہے اماں فضا لکھیے. کہا کیا؟ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اتنی بات حضرت صغرا نے کہی، سیدہ فضا کی چیخ نکل گئی. آہ بھر کے کہا تھا صغرا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ماں لکھیے 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو. میں ان 5 لوگوں سے ناراض ہوں. کہا بیٹی کون ہے؟ سب سے پہلے کہتی ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے اکبر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت فضا کہتی بیٹی اکبر کا قصور کیا ہے؟ کہتی یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن لگتی ہوں. اگر یہ چاہتے تو مجھے چھوڑ کے نہ جایا جاتا، یہ مجھے ساتھ بھی لے کے جا سکتے تھے. کہا بیٹی دوسرا کون ہے؟ کہتی دوسرے قاسم سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے جنازے کو کاندھا نہ دیں. تیسرے میرے چچا عباس سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شامل نہ ہو. حضرت فضا کہتی ہے بیٹی بتا تو سکی یہ حضرت عباس کا قصور کیا ہے؟ یہ کیوں ان سے تو اتنی ناراض ہے؟ حضرت صغرا نے کہا تھا انہوں نے جانے والوں کے نام لکھے ہیں، اگر میرا بھی نام لکھ دیا ہوتا تو آج صغرا کو تنہا مدینے میں نہ چھوڑا جاتا. اس کے بعد جب تو چوتھے نام کی باری آئی ہے حضرت فضا نے کہا تھا صغرا بتا تو سکی وہ چوتھا کون ہے جو تیرے جنازے میں شامل نہ ہو. اس کے بعد حضرت صغرا نے جیماز سے بھی کم عمر کے حضرت علی اصغر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا اماں فضا اگر اصغر بڑا ہو جائے تو اس سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو کیونکہ میں اس سے ناراض ہو گئی ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت فضا کہتی ہے اے بیٹی صغرا اکبر کی خطا سمجھ میں آ گئی، قاسم کا قصور سمجھ میں آیا ہے، عباس کی لاپرواہی سمجھ میں آئی ہے، لیکن 6 ماہ کے اصغر نے اس ننھے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے کیوں ناراض ہے؟ تب حضرت صغرا نے کہا تھا ماں آج سے پہلے جب بھی میرا دل چاہتا تھا یہ میری گود میں ہوتا تھا تو میری گود سے کسی کی گود میں نہیں جاتا تھا، کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوتا تھا. آج میں نے جب یہ دیکھا مجھے کوئی لے کے جانے کو تیار نہیں ہے، میں نے یہ سمجھا کہ اصغر مجھ سے ہلا ہوا ہے، میری گود سے الگ نہیں ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ میرے بغیر نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ سے لے جانا پڑ جائے گا. لیکن آج جب میں نے اسے گود میں لیا ہے، آج اصغر نے بھی چہرہ پھیر لیا ہے، اگر یہ میری گود میں رہتا تو مجھے لے جانے کا بہانہ بن جاتا. کہتی اس لیے اگر میرا انتقال ہو جائے اصغر سے کہہ دینا یہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اور اس کے بعد جب 5ویں نام کی باری آئی ہے کلیجہ تھام کے بیٹھنا. اگر ہنسنے کی بات ہے تو مل کے ہنستے ہیں، ہنسو کتنا ہنسو گے. کبھی کربلا کا درد بھی سمجھ لیا کرو. سب جانتے ہیں شہادتیں ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں گھر چھوٹا ہے، کبھی چھوٹنے کے درد کو بھی سمجھو، کبھی ان کی جدائی کا بھی احساس کرو. جب 5ویں نام کی باری آئی ہے حضرت فضا نے کہا تھا اے صغرا بتا تو سکی بیٹی وہ 5واں کون ہے جو تیرے جنازے میں شامل نہ ہو. اتنی بات جب کہی ہے تو ساقی بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. حضرت صغرا نے اپنے دوپٹے کو لیا ہے، دوپٹے کے ایک کونے سے اپنے چہرے کو چھپایا ہے اور چھپانے کے بعد رخ اپنے والد امام عالی مقام کی طرف کیا ہے اور اشارہ کر کے کہتی ہے اماں فضا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے والد حسین سے کہہ دینا یہ میرے جنازے کو کاندھا نہ دے، میں ان سے ناراض ہو گئی ہوں. اتنا سننا تھا آقا حسین کی چیخ نکلی، بازو پھیلائے، فرماتے صغرا ہو سکتا ہے اکبر تیرے جنازے میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے قاسم تیرے جنازے میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے عباس تیرے جنازے میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اصغر تیرے جنازے میں آ جائے. آخری بار اپنے باپ کے سینے سے لگ جا. یہ سب آ سکتے ہیں لیکن حسین تیرے جنازے میں نہیں آئے گا، حسین تیری میت میں شامل نہیں ہوگا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اتنا سننا تھا دوڑتی ہے، باپ کے قدموں سے لپٹ
लिपट जाती हैं, रो के कहती हैं अब्बा आपको नाराज करना मकसद ना था, आपको नाराज करना मकसद ना था, बस मैं तो आपको मनाना चाहती थी। मेरे हुसैन ने बेटी को उठाया, फरमाते बेटी मैं बाप हूँ और बाप कभी बेटी से नाराज नहीं हुआ करता है। कहा बाबा फिर इनकार किस लिए है? कहते बेटी में तेरी बात से नाराज नहीं हूँ, बल्कि बेटी याद है मुझे वो वक्त जब मैं पैदा हुआ था, मेरी विलादत के वक्त में अल्लाह की तरफ से जिब्रील ने मिट्टी ला करके दी थी और मेरे मुस्तफा ने मेरी विलादत के साथ मेरी शहादत का ऐलान कर दिया था। ए बेटी सुहरा मैं करबला जा रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए कि नाना ने कर दिया है। अल्लाह अकबर। शहजादी तड़प जाती है, कहती बाबा अगर जाना ही है मेहरबानी करें मुझे कुछ लम्हे का मौका दे। हुसैन फरमाते सुहरा कौन सा मौका? का पहले वादा करो कि कभी तो बुलाओगे मुझे। कहते हाँ बेटे अगर गनीमत समझेंगे तो अकबर आ जाएंगे लेने के लिए, तुमको अकबर को भेज के बुला लिया जाएगा। उसके बाद हजरत सुगरा गई है, दौड़ करके गई, लाने के बाद नरम नरम मिट्टी ली है और अपने मकान की चौखट पे बिछाई है। और यार बहन बहन हुआ करती है, तुम बीवियों के लिए 1000 के जोड़े लाया करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो कभी बहनों के लिए 100 रुपए के दुपट्टे लेके आ जाया करो। और यार तेरे 100 रुपए का दुपट्टा बहन सारी जिंदगी सीने से लगा के रखती है, जानता है किस लिए? इसलिए नहीं कि सोने के तारों से बना है, इसलिए नहीं कि चांदी के तारों से बना है, इसलिए नहीं कि हीरे जवाहिरात लगे हैं, इसलिए संभाल के रखती है बहन कि ये भाई की निशानी है, मेरे भाई की यादगार है। और 50 साल भी उसके संदूक में दिया हुआ दुपट्टा निकलेगा। तू 1000 का सूट ला के दे, बीवी चेहरा बिगाड़ लेती है। कभी 100 रुपए का कपड़ा बहन के दरवाजे पे ले जाया कर, जब लेके जाएगा बहन देखेगी, देख के कहेगी भैया क्या जरूरत थी खर्च करने की, तेरे सामने बच्चों के खर्च काफी थे, खाली हाथ आ जाता मैं तुझसे राजी थी। ओ यार ये बहनें हुआ करती हैं, ये बहनें हुआ करती हैं। तवज्जो करना प्यारे, बहनें भाइयों की निशानियों को संभाल के रखते हैं। अगर निशानियों की बात करने लगूं तो फिर और वक्त चाहिए, बस तवज्जो कीजिए। आखिर में मेरे इमाम ठहरे हैं, हजरत सुगरा गई है, नरम नरम मिट्टी लाई दरवाजे पे बिछाई है और उसके बाद आई अपने भाई अकबर के पास, कहती अकबर जरा चल के दिखा दे। का किस लिए? का सुना है तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है, बेशक सुभान अल्लाह। सुना है तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। और जब मदीने वालों को मुस्तफा की याद आती है, तुझे चला के देखते हैं, तेरी अताओं में मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। और भाई खुदा जाने अब तेरी मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो ये जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो, मौत का कुछ पता नहीं, मुझे पहले आए या तुम्हें पहले आए। भाई जरा चल के दिखा। इतना का हजरत अली अकबर चले। फिर उसके बाद हजरत ज़ैनब ने कहा अकबर का जी का अपने चेहरे पे ढाटा लगा ले। कहा किस लिए? फरमाती तेरे चेहरे में हुस्न इतना है, मुझे डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। तुमने देखा होगा बहन जब भाई दूल्हा बनते हैं तो बहनें नजरें उतारती है कि नहीं? भाई कितना भी काला हो बहनें नजरें उतारती हैं, इसलिए कि भाई बहन का रिश्ता ही अजीब होता है। फरमाती हैं ढाटा लगा ले कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। उसके बाद जब ढाटा लगाया मेरे हुसैन ने फरमाया ज़ैनब वो सुगरा जी बाबा बेटी ये मिट्टी क्यों बिछाई है, क्या जरूरत थी इस मिट्टी को बिछाने की? हजरत सुगरा की आंखें भर आईं, अपने अकबर की तरफ देखा, देख के कहने लगी अकबर जब दरवाजे से बाहर निकले तो इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाए। बाबा जब दरवाजे से बाहर निकलो इस मिट्टी पर पैर रख देना। किस लिए बेटी? का जब दुनिया अपने जवान भाइयों से प्यार करेगी तो मुझे अकबर की याद आया करेगी। जब अकबर की याद आएगी मेरा भाई मेरे पास नहीं होगा, कम से कम इस मिट्टी पे लगे हुए इसके निशाने कदम तो मौजूद होंगे। मैं इन्हें देख के कलेजे को ठंडक पहुंचा लिया करूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहा हुसैन की भी आंखें बरसी। खानदान नबुव्वत के जितने अफराद थे सब रोए, और जब सब रोए ना मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया सुगरा अब तुम्हें घर में रह के किरदारे फातिमा बचाना है, हमें करबला जाके मुस्तफ़ा की उम्मत भी बचानी है, मुस्तफ़ा का दीन भी बचाना। और फिर मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, पूरे मदीने ने रो के रुखसत किया। साहिब करबला आए, सजदे में सर रखा
اور رکھنے کے بعد کہتے یا اللہ میں تو تیری رضا سے راضی ہوں، بتا تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ اتنا کہا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مزدہ جافزہ شہادت کے وقت میرے امام کو سنایا گیا۔ ہاں ساگب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی کربلا کے سفر کی، ابھی تو شہادت کی کوئی کہانی نہیں ہے، ابھی تو قربانیوں کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہوا ہے، بس یہ سفر کی جھلک تھی۔ اور صاحبو مصطفیٰ کے شہزادوں سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو، ان کی نسل سے پیار کرو۔ یہ نصیب والی خاتون تھی محفل میں جس کے ذکر کی کربلا والوں کا ذکر ہوا ہے، جس کے ایصال ثواب کی محفل میں مصطفیٰ کے شہیدوں کا ذکر ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان کہتا ہے آج دعائیں جنت البقیع سے بھی آتی ہوں گی، گنبد خضرا سے بھی آتی ہوں گی، نجف اشرف سے بھی آتی ہوں گی۔ ہاں ساگب ہم نے ان کے شہزادوں کا ذکر کیا، ان کے شہیدوں کا ذکر کیا۔ اور یار اگر بھکاری دروازے پہ ہمارے آتا ہے تو کہتا بیٹے کا صدقہ دے دے، اولاد کا اتارا دے دو، بیٹوں کا نام آتے ہی کنجوس باپ کا بھی دل کھل جاتا ہے، بیٹے کے نام پہ کنجوس سے کنجوس لٹا دیا کرتا ہے۔ اور یار یہ دنیا کے بیٹوں کی کہانی ہے، عام بیٹوں کی کہانی ہے، اگر ان کی تعریف کر دو تو ان کا باپ دریا بہا دیتا ہے، اور پھر جب کربلا والوں کی باتیں کرو تو مدینے والا کتنا عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جن کی سخاوت کا معاملہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، جیو تمہارے ماں باپ سلامت رکھے۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارا نبی۔